اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 39 39. فنادت الملائکۃ، پس آواز دی اس کو، یعنی کہ زکریا کو. کس نے آواز دی؟ الملائکۃ، فرشتوں نے. وہو قائم یصلی فی المحراب، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں. عبادت کی جگہ کو کہتے ہیں. ان اللہ، اور وہ آواز جو دی وہ یہ تھی کہ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ. اور یہ جو یحییٰ ہے یہ اس حال میں کہ یہ یحییٰ کا وصف یہ ہوگا کہ یہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی. اور وسیدن، اور سردار ہوں گے اپنے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے اپنی قوم میں نمایاں. اور وحصوراً، اور بڑے ہی پاک باز، اپنے آپ کو روک کر رکھنے والے شہوات سے. اور ونبیا من الصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے، نبی ہوں گے اللہ کے. قال، اب زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ، ان کو یقین تو آ گیا، لیکن اس کی کیفیت کے متعلق حیران ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، لیکن وہ کیسے دے گا، اس کی صورت کیا ہوگی. کیونکہ بظاہر تو اس کے اسباب جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اب کیا کیفیت اس کی کیا ہوگی. ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تو ان کو شک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ جو مادی اسباب ہیں وہ بالکل موجود نہیں ہے، تو اس کی کیفیت کے متعلق حیران ہو کر سوال کیا. جی امجد بھائی. جی السلام علیکم شیخ وعلیکم صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ. اس میں یہ جو شیخ صاحب یہ جو ہم نے لفظ پڑھا ہے محراب، جی اس کی اگر ہم وہ کلمہ اصلی کلمت الاصلیہ دیکھیں تو ہا را با ہے. جی جی. ہاں جی. ہا را با یعنی جو حرب ہوتا ہے وہ جنگ، وہ بھی اسی سے نکلا ہے. ایسے ہی ہے. تو اگر ہم وہ مفعول، میرا خیال یہ مفعول ہی بنے گا شاید. تو اس میں تو یہ وہ جگہ ہوگی نا جس میں جنگ لڑی جاتی ہے. محراب اصل میں اس کو کہتے ہیں یہ جو ہا را با مادہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا معنی صرف جنگ کا نہیں ہے، ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عبادت کی جگہ ہوتی ہے، آپ ادھر بھی جنگ ہی لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے نفس سے بھی اور شیطان سے بھی. ٹھیک ہے، تو بات تو پھر ٹھیک ہو گئی نا، بات بن گئی یا نہیں. جی صحیح، ٹھیک، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. کئی طرح سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مطلب سب سے شارٹیسٹ میتھڈ تھا جو میں نے آپ کو اس کا جواب بتایا. ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو محراب کا لفظ ہے یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ ایک باقی جگہ سے بلند جگہ کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا مسجد کے اندر جو محراب ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ مطلب باقی دیوار سے اندر کر کے بنی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو محراب کہتے ہیں. تو کسی معزز جگہ کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر مراد ان کی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ مناسبت اس میں بھی موجود ہے کہ یہ جو عبادت ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ نفس اور شیطان کے خلاف جنگ کی ہی ایک اسی کے ساتھ ہوتی ہے. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی. آپ یہ مفردات میں دیکھیں، یہ مادہ دیکھیں. ٹھیک ہے امجد بھائی. جی شیخ صاحب. ہاں انشاءاللہ دیکھیے گا، اس سے آپ کے سامنے اور بھی اس کی جہتیں آئیں گی، اور پھر بتائیے گا کہ یہ قرآن مجید میں کس کس معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ. جی شیخ. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى
مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اب قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ جی، انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی. وقد بلغنی الکبر، حالانکہ حال تو یہ ہے کہ میں پہنچ چکا ہوں اپنے بڑھاپے کو. اور وامرأتی، اور میری جو بیوی ہے، عاقر، وہ بانجھ ہے، عین قاف را، بانجھ، یعنی کہ اب وہ بچہ جننے کی صلاحیت اس کی ختم ہو چکی ہے ظاہر بڑھاپے کی وجہ سے. قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا جیسا آپ کو بتا دیا ہے. اللہ یفعل ما یشاء، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، کر گزرتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ چلیں اولاد تو ہوگی لیکن نہ کوئی نشانی مقرر کر دیں، نشانی مقرر کر دیں تاکہ ذرا بے چینی کو جو ہے وہ سکون آ جائے. ٹھیک ہے، بے چینی ذرا کم ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انتظار جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہے. تو نشانی طلب کی. قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا اے میرے رب، میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دیجئے، کوئی نشانی دے دیجئے. قال، فرشتوں نے کہا، آیتک، آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس، کہ آپ لوگوں سے باتیں نہیں کر سکیں گے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، مگر یہ کہ صرف اشاروں کے ذریعے، اور یہ بغیر کسی بیماری کے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے لوگوں سے بات نہیں کریں گے. اور وذکر ربک کثیرا، تاہم اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے زبان نہیں رکے گی. وذکر ربک کثیرا، آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیے. وسبح بالعشی والابکار، اور دوپہر کے وقت اور صبحوں کے وقت، زوال کے بعد اور صبح کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیے. اب یہ زکریا کا تذکرہ بیچ میں کر دیا، یہ بھی ثابت کر دیا کہ زکریا بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اب دوبارہ سے مریم کے حالات کی طرف رجوع. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جی کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. یہاں پر جو زکریا علیہ السلام نے نشانی کا کہا ہے کہ مطلب یعنی جو ان کو بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس نشانی کا اس سے کیا تعلق، مطلب کہ 3 دن تک آپ کلام نہیں کر سکیں گے، یعنی کنیکشن سمجھ میں نہیں آیا. کنیکشن اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ظاہری نشانی ہے نا، بات نہ کرنا یہ تو ایک بالکل محسوس اور مشاہد چیز ہے. ٹھیک ہے، اولاد تو بعد میں ملے گی. جی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی ظاہر کر دی کہ دیکھیے آپ کے پاس زبان موجود ہے، یا زکریا علیہ جی السلام کے پاس زبان موجود ہے، اور گفتگو کی صلاحیت بھی موجود ہے. جی تو اللہ تعالیٰ آپ کو گفتگو سے 3 دن تک روک دے گا. جی ٹھیک ہے. یعنی کہ اب سمجھیں، کنیکشن آپ کو میں بس سمجھاتا ہوں. اللہ جی رب سر، العزت، مطلب اسباب کے باوجود اللہ تعالیٰ ہاں، اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اسباب کے ہوتے ہوئے آپ کو بولنے سے روک دے. جی ٹھیک ہے، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسباب کے نہ ہوتے ہوئے آپ کو اولاد دے دے. دے دے. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی ذہن میں آیا جی ہے. بارک اللہ فیک. جی سر. جی اسی لیے کہتے ہیں کہ جو تلامذہ پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ چلاتے ہیں پڑھانے والے کو. اور جتنا فائدہ سوال سے ہوتا ہے نا، اتنا فائدہ مطالعے سے نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات مطالعے میں تو نہیں آئی ہوتی ذہن میں، لیکن جب کوئی پوچھتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بات بنتی بھی ہے، بات بنتی بھی ہے، اگرچہ ابھی میرے ذہن میں نہیں کہ میں نے کہیں یہ بات پڑھی ہے، لیکن بات ایسے ہی لگتا ہے. اچھا جی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، وہ تدبر کا کسی بہن نے سوال کیا تھا، وہ کون تھی؟ ابھی ہیں یہاں پر؟ تدبر کے بارے میں سوال کیا تھا کسی بہن نے. اچھا جی چلیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب کہا فرشتوں نے، یہ جبریل علیہ السلام، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، بے شک اللہ رب العزت نے ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے.
وطہرہ کی اور آپ کو پاک کر دیا ہے، اور وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عالمین کی عورتوں پر جو ہے وہ فضیلت دے دی ہے، ان پر چن لیا ہے آپ کو۔ اس میں اب علماء مختلف باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ استفاء کس نوعیت کا ہے، اور یعنی کہ یہ تمام کائنات کی عورتوں پر ہے یا اپنے زمانے کی عورتوں پر ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان تمام میں مریم علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسی نہیں ہے جس کو بغیر کسی مرد سے تعلق قائم کیے اللہ رب العزت نے اولاد دی ہو۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر العالمین سے مراد پھر تمام عورتیں ہیں۔ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر آگے۔ اس معنی میں جو استفاء ہے وہ پھر مریم علیہ السلام کے لیے ہی خاص ہے، پھر یہ بات ٹھیک ہو گئی کہ علی نساء العالمین۔ اور اگر فضیلت کے اعتبار سے آپ نے بات کرنی ہے تو پھر یہ آپ معنی کر سکتی ہیں کہ اپنے زمانے کی عورتوں میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ معنی نہ بھی کریں، بالفرض آپ یہ معنی نہ کریں، آپ نساء العالمین کو عام رہنے دیں، تو اس بات میں کوئی یعنی کہ ممانعت نہیں ہے کہ جو دیگر بہت شان والی خواتین ہیں، امہات المؤمنین ہیں، سیدہ خدیجہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ اس فضیلت میں شریک ہوں، اس میں بھی کوئی یعنی کہ مانع نہیں ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جو شان ہے وہ کوئی چھوٹی شان نہیں ہے، بلکہ اگرچہ یہ موقف جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب بہت زیادہ مین سٹریم موقف نہیں ہے، اور ایک دو لوگوں نے غالباً یہ بات کہی ہے، لیکن یہ بات اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسلامی تراث کے اندر یہ بات مل جائے گی۔ ہماری جو ٹریڈیشن ہے وہ یہ بات کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض لوگ نبوت کے بھی قائل رہے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ نبوت کے بھی قائل رہے ہیں۔ اچھا جی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما بردار رہیے، اللہ اللہ، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدے کرتی رہیے اور رکوع کرتی رہیے، یعنی کہ نماز ادا کرتی رہیے نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مداومت اختیار کریں۔ یہ ایک تصور جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے نا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے ایک ایسی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا وہ شرعی پابندیاں اس سے اٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے اس قدر اس کی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کا زیادہ عبادت گزار بندہ چلا جاتا ہے۔ اس بات کے اوپر کوئی قرآن مجید سے کوئی آیت کسی کے ذہن میں ہے، یا چلیں حدیث سے سنت سے کوئی واقعہ ہے کسی کے ذہن میں یہ بات اس بارے میں جو میں نے کہی ہے، کوئی شاہد ہے اس بارے میں قرآن مجید سے یا سنت سے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تعالیٰ نے مطلب یعنی وہ واقعہ افق میں جب انہوں نے وہ جو صحابی تھے ان کو یعنی وہ ڈونیشن دیتے تھے، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یہ بھی اس میں شامل تھے تو انہوں نے مطلب کہا کہ یعنی اب میں نہیں کروں گا ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو کہا کیا مطلب کیا آپ اس چیز کا یعنی کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے؟ تو پھر بارک آپ اللہ بھی معاف کر لیں کہ مطلب وہ ان پر فرض نہیں تھی لیکن پھر بھی۔ جی، کوئی اور؟ حضرت داؤد علیہ السلام، اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ پہلے وہ جو آزمائش تھی ان کی کہ پانی کا وہ جو پانی کی جو آزمائش تھی کہ وہ چلتی پر پینا ہے اور جو اس سے زیادہ نہیں پینا۔ اچھا، نہیں وہ تو طالوت تھے نا۔ Sorry. میرا خیال ہے کہ اس بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی شواہد ہیں، لیکن
جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہاں، تو یہ جو ہے وہ ایک یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی ایک صورت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر انعام کرے، مطلب اس کو توفیق دے نیکی کی، تو یہ اللہ کا توفیق دینا مزید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان شکر گزاری کے طور پر اللہ تعالیٰ کی مزید اطاعت اور فرما برداری کرے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ انسان ایک ایسے درجے پر جا پہنچتا ہے کہ جہاں پر پہنچ کے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ جو شرعی پابندیاں ان سے وہ اس سے اٹھ جاتی ہیں۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اب صدق رسول کا بیان۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کی ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس موجود تو نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، کہ جب وہ ڈال رہے تھے اپنے اپنے قلموں کو، کس لیے؟ کہ دیکھنے کے لیے کہ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت ان میں سے کون کرے گا۔ مریم کی کفالت کے اوپر جب جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی آپس میں، تو اس کا طریقہ یہ بنایا کہ قرا ڈال لیتے ہیں، کہ پانی کے اندر قلم ڈالتے ہیں، جس کی قلم جو ہے وہ پانی کے مخالف سمت میں بہنے لگ گئی، وہ جو ہے وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ تو سب لوگوں نے قلمیں ڈالیں اور زکریا علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو جب ایسا کر رہے تھے آپ تو وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ وہاں پر موجود نہیں تھے جب وہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو بذریعہ وہی ان خبروں کے بارے میں بتایا ہے، تو اس سے صدق رسول ثابت ہوئی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اب یہ وہ جو اوپر بات ہوئی تھی اسی سے بدل ہے، یہ آیت نمبر 42 سے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب مریم نے کہا، جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اب عیسیٰ علیہ السلام کے عجز پر دلائل ذکر کرے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا عجز بیان کیا، پھر ان کی ماں کا عجز بیان کیا، پھر زکریا کا عجز بیان کیا، پھر مریم علیہ السلام کی جو ہے وہ تھوڑی سی فضیلت کا تذکرہ کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے عجز بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ رب العزت آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی جو اس کی جانب سے ہوگا۔ اسمہ المسیح عیسی بن مریم، اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا مسیح ابن مریم، ٹھیک ہے۔ المسیح لقب ہے، المسیح لقب ہے، عیسیٰ یہ نام ہے، ابن مریم یہ کنیت ہے۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وہ عزت والا ہوگا، وجاہت والا ہوگا، شان اور مرتبے والا۔ ومن المقربین، اور اللہ رب العزت کے قرب والے لوگوں میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا گود میں بھی، گود میں جب مہد میں ہوگا تب بھی کلام کرے گا، وَكَهْلًا، اور بڑا ہو کر بھی۔ کہولت جو ہے نا، یہ کہتے ہیں اس عمر کو کہ جب یعنی کہ جو جوانی ہے، جوانی ختم ہوتی ہے اور ابھی بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کی جو ایج ہوتی ہے اس کو کہولت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ 40s کے بعد سے لے کے تو 50s تک اگر یہ کہا جائے تو، ٹھیک ہے، شاید۔ بہرحال وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ اب مریم علیہ السلام بھی تعجب کا اظہار کرتی ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، یہ تو اس کی اسباب تو موجود نہیں ہیں، تو جب اسباب بظاہر موجود ہی نہیں ہیں تو یہ کام کیسے ہوگا۔ قالت، کہنے لگی، رب انا یکون لی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، انا یکون لی، کیسے ہوگا میرے لیے، ولدن، بچہ، بیٹا، حالانکہ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی بھی بشر نے چھوا نہیں ہے، کسی بھی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ یمسسنی سے مراد کیا ہے؟ یمسسنی سے مراد صرف چھونا نہیں ہے،
بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ تعلق قائم کرنا مراد ہے، ٹھیک ہے. اور بشر سے مراد جو ہے وہ مرد ہے. اگر ہم یہ معنی نہ کریں، ہم یہ معنی کریں ولم یمسسنی بشرن، مجھے کبھی کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، تو کیا معنی درست ہے؟ نہیں سر. ہاں شاباش. ولم یمسسنی بشرن قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اسی طرح ہوگا. آپ کو میں بتاتا ہوں، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ رب العزت جو جس کو چاہتا ہے تخلیق فرما دیتا ہے. اذا قضى امرا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، تو فانما یقول له کن، تو بس وہ تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، تو فیکون فهو یکون، تو وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ بغیر اسباب کے، دنیاوی ظاہری اسباب کے بغیر وہ آپ کو بیٹا دے دے. اور یہ جو آپ کو بیٹا ملے گا یہ اور کیا کرے گا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا. یہ الکتاب والحکمت سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، الکتاب والحکمت سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب اس میں کہیں قرآن پاک کا تو ذکر نہیں ہے کتاب کے جو احکامات قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعد میں نازل کرنے ہیں، وہ احکامات پہلے بھی اللہ تعالیٰ نازل کر چکا ہوا ہے ان کی تعلیم. لیکن پھر وہ قرآن تو نہ تو ہو، رات اور انجیل جو اللہ تعالیٰ بعد میں قرآن میں نازل کرے گا وہ تو پہلے تو نہیں نا، وہ قرآن وہ تو بعد میں نازل ہوں گے. ایک تورات اور انجیل، ایک بہن نے کہا ہے، بہن وہ تو آگے الگ سے لکھا ہوا ہے تورات اور انجیل. نہیں، اس کی وضاحت وہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ ایسا تھا کہ تورات میں صرف احکامات تھے اور انجیل میں حکمت تھی، کچھ ایسا بھی آپ اس کو سے خود ریلیٹ شاید پیدا ہوئی کتاب و حکمت. آپ خود پہلے سوچ لیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ خود کلیئر ہوں پہلے پھر کہیں بتائیں. اچھا، بعض لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اس بارے میں آپ کا کیا عقیدہ؟ آئیں گے سر. جی سر آئیں آئیں گے گے. سر. چلیں صحیح ہے. میں نے کہا وہ کرامات کی طرح یہ بھی پوچھ لوں نا، یہ نہ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب دوبارہ آئیں گے تو وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے. لیکن اکثر جو مفسرین کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کتابت ہے، کتابت کی تعلیم. اور الحکمہ سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان کو سکھائی گئی جو باتیں ہیں کتاب کے علاوہ، انجیل کے علاوہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے باتیں سکھائی ہیں وہ مراد ہیں. اور شیخ سعدی عبد الرحمن بن ناصر السعدی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام کتابیں، جو بھی کتابوں کا علم ہے، جن سے کتاب مراد ہے. اور ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ لکھنا ہے، لکھنا. الکتاب سے مراد ہے کتابت، لکھنا. جی امجد بھائی کیا سوال ہے؟ جی شیخ صاحب اس میں اس آیت میں جو مریم علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ولد کا کیا، یعنی بیٹا، ہاں جی اور پیچھے جو حضرت زکریا نے یوز کیا تھا وہ غلام کا کیا تھا، جی جی یعنی لڑکا. جی. تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماں کی ایفیلیشن ہے اس کے ساتھ، اس لیے وہ اس کو بیٹا کہہ رہی ہے، اور جب حضرت زکریا جو ہیں وہ حالانکہ ان کے ہاں بھی وہی ایک معجزاتی پیدائش ہو رہی ہے اور وہ اس کے لیے غلام کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور یہاں پہ حضرت مریم جو ہیں وہ ولد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. یعنی اللہ کا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ بغیر کسی حکمت کے تو نہیں ہو بات سکتا. آپ کی ٹھیک ہے، اس بس حکمت یہ تو نہیں. اپنی جگہ بالکل بات آپ کی درست ہے کہ کوئی وجہ ہوتی ہے فرق کی، ٹھیک ہے، لیکن بظاہر یہ کوئی وجہ نہیں لگتی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی وجہ لگتی نہیں ہے، محسوس نہیں ہوتی. باقی غلام جو ہے وہ تھوڑے سے بڑے لڑکے کو کہا جاتا ہے لغتاً، یعنی کہ جو اس طرح تھوڑا سا چلنے پھرنے والا لڑکا ہوتا ہے بچہ،
اور تھوڑا بڑا بچہ ہوتا ہے اس کو غلام کہا جاتا ہے عموماً. ولد جو ہے وہ ایک تو یہ کہ یہ بیٹے اور بیٹی دونوں پہ بول دیا جاتا ہے ولد، اور یہ بالکل چھوٹے بچے کو عموماً کہا جاتا ہے. بہرحال اس کا فرق کیوں ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ کیوں تعبیر، شاید کسی نے بات یہ کی ہو کہ جی زکریا نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا اور سیدہ مریم نے جو ہے وہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا. ٹھیک ہے، میرے ابھی علم میں نہیں ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں پر. اچھا جی. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. اچھا یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، آپ سب مانتے ہیں؟ جی جی کوئی ہے جو نہ مانتا ہو؟ آپ سب لوگ جو ہے وہ ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں؟ بالکل جی مانتے جی الحمدللہ. ہیں جی سر. تو ایک طرف آپ لوگ ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک نبی آئیں گے دوبارہ، یہ کیا چکر ہے؟ سر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے جب وہ دوبارہ آئیں گے تو. اچھا وہ نبوت ان سے اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت دے کے اس سے چھین بھی لیتا ہے بعد میں؟ نہیں سر. نہیں سر، وہ ان کی جو تھی نا حضور علیہ وسلم پر وہ جو دین تھا نا وہ مکمل کر دیا تھا، لیکن ان کو اٹھا دیا گیا تھا اوپر، تو اس وجہ سے وہ دوبارہ آئیں گے اور وہ جو دوبارہ وہ مکمل کریں گے. بہن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نہیں؟ نہیں آئیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ جی آئیں گے. وہ نبی امتی ہیں؟ بن کے زندہ اٹھا لیے گئے تھے اس وقت. دیکھ لیں یہ قادیانیوں کا شبہ ہے، اس طرح کے شبہات سے وہ بندوں کو بیوقوف بناتے ہیں. کون سا؟ سر وہ نئے نبی تو نہیں ہوں گے نا، وہ تو ہاں اپنی نبوت پر یہ بات یہ شاہد بھائی نے بات کی ہے کہ نبوت تو ان کو مل چکی ہے پہلے سے. ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو نبوت مل جانے کے بعد اب مزید کسی کو نبوت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، جی جی صحیح ہے. اچھا جی، یہ عیسیٰ علیہ سر میں نے السلام آپ کو کوشچن پوچھنا تھا. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شب معراج پر جایا گیا تو ان دونوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ مناظرہ ہوا تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں آپ کی امتی بن کے آؤں. نہیں یہ کوئی نہیں تو ہے. کیا یہ وہ جی جی ٹھیک ہے. معراج کا قصہ جو ہے وہ طویل موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، لیکن یہ اس طرح کا نہیں ہے. اس ٹھیک ہے. ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف. یہ آل عمران جو ہیں ان کا بھی بنی اسرائیل سے تعلق ہے نا، یہ بنی اسرائیل سے ہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو خاندان ہے، یہ عمران کی جو آل ہے یہ اسی بنی اسرائیل میں سے ہی. ورسولا الی بنی اسرائیل، اور یہ رسول ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت رسول بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف. اب آگے ان کا کلام ہے بڑے ہونے کے بعد. انی قد جئتکم، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ کہیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ کہیں گے اپنی قوم کو کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، تمہارے رب کے پاس سے نشانیاں لے کر آیا ہوں. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، شکل بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی حیت. فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو فیکون طیرا، تو وہ پرندہ بن جاتا ہے. لیکن یہ کس طرح کرتا ہوں میں؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں قرآن ان کی تائید کر رہا ہے، قرآن ان کو انڈورس کر رہا ہے، ان کو بیان کر رہا ہے، اور لیکن ساتھ ان کی درست جو صورت ہے وہ عیسائیوں کو بتا رہا ہے کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں جو ہے وہ شفا دے دوں گا، بری کر دوں گا، درست کر دوں گا، الأکمحہ مادر ذات اندھے کو، والابرص، اور برس کے مریض کو. برس سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا ہے؟ پتہ کسی کو برس کا مرض کیا ہوتا ہے؟ سر جنون کی کیفیت ہوتی ہے.
نہیں نہیں جو یہ لیپریسی کہتے ہیں شیخ صاحب، لیپریسی کو شاید. بالکل بالکل میرا خیال ہے وہی ہے یہ اس کے کیا وہ ہوتے ہیں سمٹمز کیا ہوتے ہیں، کیا اس کے مظاہر ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں؟ اس کی یہ اسکن ڈیزیز ہوتی ہے شیخ صاحب، اسکن پہ چھوٹے چھوٹے یہ وانٹس بن جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں پوری اسکن کے اوپر، برس جس بالکل کو ہم پنجابی میں یا پتہ نہیں اردو میں کوڑ کی بیماری بھی کہتے ہیں. کوڑ کی بیماری، کوڑ کی بیماری بالکل. اچھا یہ وہ تو نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے اسکن پہ وائٹ اور جو ہے وہ پیچز بن جاتے ہیں، یہ وہ چیز تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں شیخ صاحب وہ نہیں. صحیح ہے. والابرص واحیی الموتى، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا باذن اللہ، لیکن یہ سب اللہ کی اذن سے ہوگا. اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ابریو الاکمہ والابرص واحیی الموتى، ان تمام چیزوں کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ یعنی کہ نسبت جو ہے وہ کسی کی طرف کر دی جاتی ہے، نسبت مجازی نسبت ہوتی ہے، نسبت مجازی ہوتی ہے، نسبت حقیقی نہیں ہوتی. میں نے آپ لوگوں کو اس کی ایک مثال دی تھی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ انبت الربیع البقلہ، بہار نے سبزہ اگا دیا ہے، بہار نے سبزہ اگا دیا ہے. تو کیا بہار سبزہ اگاتی ہے؟ جی نہیں سر، وہ سبب ہے. ہاں، لیکن یہ اس طرح کی باتوں پر نا بعض لوگ بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں. وہ نا مطلب اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ ایک بات سمجھ لیں کہ جو لغت ہوتی ہے نا، لغت کوئی بھی لغت ہو، اس کے اپنے اسالیب ہوتے ہیں، اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے اپنے گفتگو کے طریقے ہوتے ہیں. تو اگر ایک انسان جو یعنی کہ لغت، کسی بھی لغت کا جو اسلوب ہے اس کے اوپر انسان اس طرح کی اینک لگا کر اس کو دیکھنے لگ جائے نا کہ جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں، تو یہ کوئی درست طرز عمل نہیں ہے، یہ کوئی درست طرز عمل نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، ابھی میرے ذہن سے مثال نکل گیا، پچھلے دنوں بھی کوئی ایسی بات ہوئی تھی. یہ جس طرح مثال کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حلیم کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، یہ سنا ہے آپ نے؟ جی 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 سر سنا. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ہاں تو یہ اس طرح کی بے وقوفانہ باتیں ہوتی ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے اس طرح. یا اس طرح بعض لوگ جو ہے نا، بعض شعراء کے کلام کے اوپر کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے جو ہے وہ اپنے شعر کے اندر یہ بات اس طرح کہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ اگر بد اعتقادی یا کوئی بات غلط شعر کے اندر بھی ہو تو وہ بھی غلط ہی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ غلط بات نہیں ہوتی، وہ لغت کا اسلوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ بہار نے جو ہے وہ جو ہے وہ سبزہ اگا دیا. یہاں میرے ذہن میں آ گئی مثال، بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ یہ تھی کہ کسی سے سوال ہوا کہ یہ کہنا کہ دس میڈ مائی ڈے، ہاں، کہ فلان چیز جو ہے وہ صنع یومی، اس چیز نے میرا جو ہے وہ دن بنا دیا، تو یہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل، یہ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ تو آپ نے اس کی نسبت جو ہے وہ دن کی طرف کر دی ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اب یہ جو بندہ یہ بول رہا ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ دیٹ تھنگ میڈ مائی ڈے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس نے جو ہے وہ اس اچھائی کی یا اس خیر کی نسبت جو ہے وہ اس دن کی طرف کر دی ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے پیچھے اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں ہے. تو اسی لیے یہ جو لغت کے اسالیب ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح کی جو مائکروسکوپ لے کے تو اس کے اوپر اس طرح کی باتیں اس میں سے نہیں نکالنی چاہیے، یہ لغت کا اسلوب ہوتا ہے. اب آگے دیکھیے آپ، وَأُنَبِّئُكُم، میری بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر. جی ہاں، سر آگے. وَأُنَبِّئُكُم. ایک دفعہ میں نے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی، اس میں نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا تھا، مطلب اس طرح کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے کر کے کہ آپ تو وہ ہیں کہ اس طرح کر کے وہ ایک تحریر تھی. وہ یعنی کہ اس کا مدینہ کے ساتھ کوئی اس کا تھا، تحریر کا تعلق تھا. تو بعض لوگوں نے اس کے اوپر میرے ساتھ جو ہے وہ اچھی خاصی یعنی کہ اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں، آپ مطلب اس کے اندر آپ نے مخاطب کیوں کی ہے. اب یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اکثر ہمارے جو لوگ دینی مدارس میں یا ہوتے ہیں نا، ان کا ادب کے ساتھ، لٹریچر کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو ان کے اندر نا ایک خشکی سی پیدا ہو جاتی ہے، یا وہ ادب کے حوالے سے بالکل
لٹریچر کے حوالے سے بالکل ان کے اندر نا بالکل ان کے وہ مر جاتا ہے، انسان کا ذوق جو ہے نا وہ مر جاتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہ یہ تو لوگوں نے چاند کو بھی مخاطب کیا ہے ایسے، ٹھیک ہے، پہاڑوں کو بھی مخاطب کرتے ہیں اور جناب زمین کو بھی مخاطب کرتے ہیں، اے وطن پیارے وطن، ٹھیک ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ وطن جو ہے وہ سنتا ہے آپ کی بات کو؟ سمجھتا ہے آپ میں سے کوئی؟ نہیں سر۔ نہیں سمجھتا نا، لیکن آپ مخاطب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ چاند کو مخاطب کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ تو یہ بس ایک جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کا یہ جو ادبی ذوق ہے نا اور لغت کا جو ذوق ہے یہ مر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو قرآن فہمی میں بھی مدد دیتی ہیں، عرب کے جو یہ اسالیب۔ سر استعارہ کے طور پر، یہ تو استعارہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے نا، شاعر کرتا ہے یا کوئی بھی ہاں مطلب جو نا بالکل مصنف کرتا ہے۔ بالکل بالکل، تو یہ چیزیں لغت کے اندر موجود ہوتی ہیں نا، خود قرآن بھی ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، خود عرب کے اسالیب کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب سر آگے ایک جیسے اور، کہ آپ نے جی جی سر بتائیے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ میری آپ کی جو ہے وہ بات ہوئی تھی، تو سر یہاں پہ میں نے بھی بہت زیادہ یہ سنا ہے کہ اگر آپ یا صرف کہتے، لوگ کہتے ہیں یا صرف اللہ کے ساتھ لگتا ہے، تو مطلب آپ کسی کو مخاطب کر رہے ہو، اور باقی اگر آپ کہو گے تو مطلب وہ شرک ہے۔ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے نا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ شرک۔ سر یہ عقیدہ پر، جی جی بتائیے۔ مطلب اگر آپ اس عقیدہ سے کہہ رہے ہیں، حاضر ناظر ہاں تو ہونے کے پھر ہے نا، عقیدے سے کہہ رہے ہیں، تو پھر تو یہ غلط ہے۔ پھر تو ایک الگ بات ہے نا، پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن صرف جی لفظ جی یا سے جو ہے وہ تو کچھ نہیں ہوتا اس، ٹھیک ہے، مسئلہ جی جو جی ہے وہ اس عقیدے کے اندر، ٹھیک ہے، وہ پرابلمٹک ہے۔ اچھا جی، ان فی ذالک لآیۃ لکم، ان تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں توحید اور رسالت پر، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، ومصدقا لما بین یدی، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو مجھ سے پہلے ہے، من التورات، تورات یعنی کہ اس سے مراد تورات ہے، اور میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، تاکہ میں حلال کر دوں، بعض الذی حرم علیکم، بعض ان چیزوں کو کہ جو تم پر حرام کی گئی تھیں، تاکہ میں بعض ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں۔ یہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اچھا، تو یہاں پر تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں حلال کر دوں۔ تو سر میسنجر ہے نا، اللہ نے وہ ہاں، چیزیں بتائی ہیں اور وہ آ کے ان کو مطلب جی۔ تو اصل معنی کیا ہے؟ تاکہ میں حلال ہونا بیان کر دوں، ٹھیک ہو جی گیا۔ سر۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، یہ چیزیں سمجھنے سے انسان کے اوپر اشکال وارد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ورنہ اشکال وارد ہو سکے۔ بھائی یہاں پر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی اجازت نہیں دے رہا کہ آپ بھی حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ چیزیں تمہارے پر حرام ہیں، میں ان کو حلال کروں گا، تو یہ کیا بات ہے؟ تو یہاں پر حلال کرنے سے مراد ان کے حلال ہونے کو بیان کرنا ہے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اللہ رب العزت نے جو موسوی شریعت تھی اس میں کچھ آسانیاں کی تھیں، اور پھر محمدی شریعت محمدیہ میں مزید جو ہے وہ آسانیاں کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، احکام کے اندر جتنی آسانی شریعت محمدیہ میں ہے پہلی شریعتوں میں اتنی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اس سے یہی مراد ہے۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، تو فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، تو بس اللہ سے اپنے آپ کو بچا لو شرک کو ترک کر کے، واطیعونی، اور میری اطاعت کر لو۔ میری اطاعت کس مسئلے میں کرنی ہے؟ میری اطاعت کس مسئلے میں کرنی ہے؟ تمام انبیاء کی دعوت، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، تو جب تم نے اس کو رب مان لیا تو فاعبدوہ، اس اکیلے کی عبادت ہی کرو، عبادت بھی اسی کی کرو، عبادت کسی اور کی نہ کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ اکیلے اللہ کو رب مان کر اسی اکیلے کی عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے جی۔
जो आप कहते हैं इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हादा सिरातुम मुस्तकीम। ईसा अलैहिस्सलाम ने यह दावत दी अपनी कौम को। अब फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्रा, जब ईसा ने महसूस किया अपनी कौम से इनकार को, जब उन्होंने देखा कि यहूद जो थे वो उनकी जान के दर पे हो गए, तो क़ाला, कहने लगे, मन अंसारी इलल्लाह, मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरा मददगार, इलल्लाह यानी कि इला दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन की तरफ दावत देने के लिए कौन मेरी मदद करेंगे। क़ाल अल हवारियूना, ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने, जो उनके खास साथी थे, उन्होंने कहा, नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह के मददगार। माना यह है कि हम हैं अल्लाह के दीन की मदद करने वाले। आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं। तो वशहद, गवाह बन जाइए आप, भी अन्ना मुस्लिमून, इस बात पर गवाह बन जाइए कि हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के फर्मा बरदार हैं। और फिर उन्होंने दुआ की, रब्बना आमन्ना बिमा अंजलता, ए हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान लाए हैं, बिमा अंजलता, उस चीज़ पर जो तूने नाजिल की है, वत्तबअना रसूला, और हमने आपके रसूल की इत्तिबा की है। तो फक्तुबना मअश-शाहिदीन, हमको लिख ले अपने उन बंदों में के जो गवाही देने वाले हैं तौहीद की और रिसालत की, हमें उनमें शामिल कर ले, दुनिया और आखिरत में जो है वो हमें उन्हीं में शामिल रखना। ठीक है, यानी कि इस चीज़ में हम उनके साथ हों, कि हम उन लोगों के साथ हमारा अंजाम हो कि जो तौहीद और रिसालत की शहादत देने वाले हैं दुनिया और आखिरत में। व मकरू व मकर अल्लाह, अब वो जो ईसा ईसा अलैहिस्सलाम को जो कत्ल करने वाले थे, उनके जो मुखालिफिन थे, उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने चाल चली। व मकर अल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी मकर किया उनके साथ, अल्लाह ताला ने भी तदबीर की। और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन तदबीर करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने जो तदबीर की वो क्या थी। वो हजरत ईसा के शबी जैसे, जो जिस हवारी ने उनको एक साथ दगा किया था, तो उनकी शबी उसको बना दिया था। सही है। आपको पता है ये जो ईसा अलैहिस्सलाम का है, अ, ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने का जो मसला है, ये जो अकीदा है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने इसका इनकार किया है। बहुत सारे लोगों ने तो नहीं, लेकिन खैर बाज़ गुमराह लोगों ने इसका इनकार किया है। उनमें कादियानी भी शामिल हैं, और हमारे जावेद अहमद गामदी साहब भी शामिल हैं। तो बाज़ लोग तो उनके जिंदा उठाए जाने का इनकार करते हैं, और बाज़ लोग जो है वो उनके दोबारा आने का इनकार करते हैं। बाज़ लोग जो है वो दोनों चीज़ों का इनकार करते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। तो लेकिन ये एक जो है वो थोड़ा सा मसला है, जिसके बारे में बाज़ लोग जो है ना वो शुबहात फैलाते हैं। जैसा कि मैंने एक शुबहा थोड़ी देर पहले आपके सामने रखा, कि जो कादियानी हैं वो ये कहते हैं मुसलमानों को कि एक तरफ तुम लोग ख़त्म नबूवत के कायल हो, दूसरी तरफ ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद के भी कायल हो। तो ये वो इसको ऐसे पेश करते हैं कि जैसे ये तजाद है, हालांकि ये तजाद नहीं है। तो आगे जो है वो उस किस्से का जिक्र है कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चलें पढ़ते हैं अभी। इद क़ाल अल्लाहु या ईसा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तदबीर की उसकी उसकी तफसील क्या है। उसकी तफसील ये है कि इद क़ाल अल्लाहु या ईसा, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ए ईसा, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का, मैं आपको पूरे का पूरा उठाने वाला हूँ, व राफ़िउ का इलैया, और अपनी तरफ बुलंद करने वाला हूँ। इन्नी राफ़िउ का इलैया व मुतahhiरुका, इन्नी मुतवफ़्फ़ी का व राफ़िउ का इलैया व मुतahhiरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, और मैं आपको पाक रखूँगा, बचा कर रखूँगा, मिनल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों से कि जो काफिर हैं। वजाइलुल्लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू, और मैं बना दूंगा उन लोगों को जो आपकी इत्तिबा करेंगे, फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू, बुलंद कर दूंगा उनको उन लोगों पर जो काफिर हैं। कब तक, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक आपकी इत्तिबा करने वाले जो हैं वो आपके मुखालिफिन पर, उनको मैं बरतरी देता रहूँगा। सुम्मा इलैया मरजिउकुम, और फिर मेरी ही तरफ तुम सबका लौटना होगा। फ़अहकुमु बैनकुम, तो मैं तुम्हारे माबैन फैसला कर दूंगा। फ़ीमा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफून, उस बारे में कि जिस बारे में तुम लोग इख्तिलाफ कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसला फरमा देगा।
اس کے بعد فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو کہ کفر کریں گے ان کو میں عذاب دوں گا، عذاب شدید، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ بشارت وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے، ایمان کے موافق عمل کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو ان کے بدلے پورے پورے ان کا بدلہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العزت ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 55، اس کے اندر جو لفظ ہے متوفی کا، اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے فوت کرنا، اس کا معنی فوت کرنا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ جو مادہ ہے واو فا یا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ یہ مادہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس لفظ کا جو معنی ہے وہی موت کا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ ایک لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھیے گا، آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے تفصیل سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے، تو اس حوالے سے جو بھی شبہات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔